نہیں آتی. ایسے تھوڑا سا مجھے بتائیں, اگر ہم پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر کافی اچھا چل رہا ہے ہمارا, بوم بھی کر رہا ہے تھوڑا بہت, لیکن پبلک سیکٹر کو دیکھیں تو کافی زیادہ ادارے ہیں جو سارے کے سارے تقریباً خسارے میں ہیں. تو ہم پبلک سیکٹر میں ایسی کیا غلطیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بات وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ گورننس کی بات ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے جو انویسٹرس ہیں اور انویسٹرس کے تھرو آپ بورڈ آف ڈائریکٹرس لاتے ہیں, اور پھر ان کی جو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. تو جو آنرس ہیں, اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا آنر ہے, تو ان کی جو مانیٹرنگ ہے اور رائٹ پیپل ان دا رائٹ پلیس, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ اسینشیل. تو ابھی ایک آئی ایم شیور آپ اپڈیٹ ہوں گے کہ ایک ایس او ای ایکٹ آیا ہے, اور اس ایس او ای ایکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں. اگر اس کو ہم نے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا, آپ شاید یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سب کچھ ہمیں پتہ تو ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, تو اس دفعہ بھی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا قانون جو ہے وہ آیا ہوا ہے, اس کے اوپر اب امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. مین ایشو سارا لیکن امپلیمنٹیشن کا ہے نا, ایگزیکیوشن کا. جی, تو میں تو اگین پازیٹیولی ہی بات کروں گا کہ جی انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک دو چیزوں کے اوپر انفیکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی آئی ہے, بیکاز ہمارا جو کام ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ, اس کی اکاؤنٹنگ فریم ورک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہم اپنے ممبرس کو بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے جتنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہے جو چاہے بناتے ہوئے یا ان کو آڈٹ کرتے ہوئے, اس میں جو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس کے اندر ایس او ایز کے لیے جو ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں. باقی جو گورننس کی بات ہے وہ حکومت پاکستان نے اس کو پرفارم کرنا ہے. سر آئی ایم گلیڈ ٹو سی کہ آپ کی کافی پازیٹیو اور یہ آپٹمسٹک انرجی ہے. میں بھی تھوڑا سا اس سے افیکٹ ہو رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں میں بھی ذرا, اور ہم سب بھی دیکھنے والے بھی ذرا آپٹمسٹک ہو جائیں. اب ذرا میں آنا چاہوں گا تھوڑے سے لائٹر نوٹ پر, اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اٹس یور جاب ٹو آئیڈینٹیفائی آل دا کرپٹ پریکٹسز, بلنڈرز, مسٹیکس. تو یہ سب کرتے کرتے کبھی کبھی کچھ لوگ ناراض نہیں ہو جاتے آپ سے, پرسنل لائف نہیں افیکٹ ہوتی؟ ہوتی تو ہوگی سر. دیکھیں, جو ہمارا پروفیشن ہے نا, یہ ایک پبلک انٹرسٹ پروفیشن ہے, اور سیکنڈلی اس کی ایک ڈسٹنکشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایتھیکل پروفیشن بھی ہے. سو ہماری جو کوالیفیکیشن کے اندر ایتھکس جو ہے نا وہ بالکل انٹیگریٹ ہوا ہے. تو جو لوگ بھی اس میں آتے ہیں, کسی کو زور زبردستی تو ہے نہیں, تو اگر اس پروفیشن میں آئیں گے تو اپنا رول بھی ادا کرنا پڑے گا, مشکل بات بھی کرنی پڑے گی. تو وہ بھی جی اٹ ڈز, بٹ ایز آئی سیڈ کہ جتنے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں وہ اپنی ٹریننگ کی وجہ سے اور اپنی ذمہ داری, جیسے میں نے کہا کہ اٹس اے پبلک انٹرسٹ پروفیشن, وہ ہم ادا کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ کرتے رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے. اگر ہم اس میں بات کریں تو اتنا زیادہ ڈیٹا انوالوڈ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا اتنا زیادہ پریشر بھی آ جاتا ہے ایٹ ٹائمس, تو مینٹل فورٹیٹیوڈ اس جاب کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی, جو ڈیٹا ہے وہ تو یقینی طور کے اوپر بہت زیادہ, اور آپ کی جیسے جیسے انٹیٹیز بڑی ہو رہی ہیں, جیسے جیسے ٹرانزیکشنز کا والیوم آ رہا ہے, تو وہ تو ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر اب آپ کو اگر میں لنک کروں کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بڑی ہیلپ کر رہی ہے. تو ڈیٹا انالیٹکس کے جو ٹولس ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہے, اب جنریٹیو اے آئی آپ جانتے ہیں کہ کس تیزی سے جو ہے نا وہ جنگل کی آگ کی طرح اسپریڈ ہو چکا ہوا ہے. سملرلی ان پاکستان بھی جو ہے لوگ بہت زیادہ اس کے یوزرس ہیں. تو ڈیٹا کو جو ہے وہ ان ٹیکنالوجیکل ٹول کے اپنے یوز کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارا رول ہے وہ اس کو پراپرلی ادا کریں. سر لاسٹ فیو کویشچنز ہیں میرے, وہ ذرا پبلک سینٹیمنٹ کے حوالے سے ہوں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے آپ آپٹمسٹک ہیں اور پازیٹیو ہیں اتنے کافی زیادہ لوگ نہیں ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے, نوجوان ہمارے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ٹو دیم کہ کیا وہ ملک میں رہ کر کچھ کریں, اور اگر کریں بھی تو کس طرح کریں, یا پھر کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز ان کا باہر جانا ایک بہتر آپشن ہے؟ دیکھیں, میں اس کے دو سائڈز ہیں. اگر ہمارے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو اس کی ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ اگین وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کریں گے. پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو جو وہاں ان کا لیول آف ارننگز ہوتا ہے, یا آپ کا ایک
زندگی یا لائف سٹائل یا لائف اس کو گزارنے کا وہ بھی تھوڑا سا اپ اور اپ اسکیل ہو جاتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ جا رہے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں تو یہ تو اس کی ایک سائڈ ہو گئی. باہر سے جب جائیں گے تو پھر پیسے بھی پاکستان میں رہیں گے, ریمیٹنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ تو اس کی ایک سائڈ ہو گئی. سو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی طریقے سے ڈسکریج کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا ملک ہے, ہم اور ٹیلنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ یقینی طور کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ کا اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ جائے گا تو یہاں کون چلائے گا, تو اس لیے اس کی یہ ایک دوسری سائڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کبھی کچھ دنوں پہلے ہی اس کو ریڈ کر رہا تھا کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو ہماری یونیورسٹیز کی جو کوالٹی ہے یعنی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو رینکنگ ہے اگر ہم جا کے دیکھیں تو دنیا کی پہلی 400 یونیورسٹیز کے اندر مجھے کوئی پاکستان کا نام جو ہے وہ انفارچونیٹلی. تو جہاں بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اگر وہ ہم یہاں ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن لیں کہ ہم اپنے یونیورسٹیز کو یہ ایم یہ ٹارگٹ یہ KPI دیں کہ ہاں اپنی رینکنگز جو ہے نا وہ آگے کی طرف لے کے جانی ہے, تو یہاں بھی ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوگی کہ جو وہ پاکستان سے باہر جا کے, ہر کوئی بچہ باہر جا کے پڑھنے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. سو ایون پہلے وہ پڑھنے کے لیے بھی باہر جانا چاہتا ہے اور پھر کرنے کے بعد اگر وہ یہاں ہے تو بھی جانا چاہتا ہے. تو دیٹ از ون تھنگ. ایک اور میں بہت یہاں لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ بڑا اگر میں ابھی ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اتنا بڑا شہر ہے, کراچی سے بتحاشا لوگ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. اگر کراچی کے اندر ہی کچھ ایسی ایکٹیویزم شروع کر دیا جائے, ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی دبئی شاپنگ فیسٹیول, ایوری بڈی گوز ٹو دبئی, why can't we have a کراچی شاپنگ فیسٹیول. کراچی کے اندر وہ پیریڈ جیسے پاکستان سے باہر اگر آپ دیکھیں چاہے جون کا مہینہ ہو یا عید کے دن ہو یا دسمبر کی چھٹیاں ہوں, بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک اکانومی جنریٹ کرنے کا ایک ریزن ہے. تو آپ کراچی میں کچھ ایسا کرنا شروع کر لیں, وہی بچے واپس آئیں گے. جہاں پہ بیسک ریکریشنل پلیسز نہیں ہیں, خود بنا لیں گے. یہ سارے بس ایک تھوڑا سا سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ ہونا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جگہ, ابھی آپ بتائیے کراچی میں ای-ٹوئے کا اگر پروگرام ہوتا ہے وہاں جگہ نہیں آتی ہے وہاں کوئی. تو آپ یہی میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ان لوگوں کے لیے واپس آنے کا یہ ایک ریزن بن جائے گا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے. انسینٹیوز تو یقینی طور کے اوپر گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی آئیں گے, لیکن میں اس سے ایک الگ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شہر ہے, شہر کے اندر جو ہے وہ سول سوسائٹی جو ہے وہ خود سے بہت کر سکتی ہے. آپ کا لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کس کوالٹی کے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ وہ کسی کسی گورنمنٹ کی کوئی پرٹیکولر پالیسی سے نہیں ہو رہا ہے, لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا ہے نا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اس کہ اس طرح سے ہر شہر کی کوئی اسٹرینتھ ہوگی. لاہور کی اپنی اسٹرینتھ ہوگی, اسلام آباد کے اندر ہو سکتا ہے, فیصل آباد کے اندر ہو سکتا ہے. تو شہر اپنی اکانومی خود بھی چلا سکتے ہیں, اور یہی ینگ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو ریزن ملے گا کہ اس پیریڈ میں پاکستان واپس آئیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے لوگ ہیں, اور اس چیز کو انجوائے کریں. تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. نہیں سر, آئی 100% ایگری. سر ایک چھوٹا سا ایک اور سوال ہے پبلک سینٹیمنٹ کے لیے کہ اگر ہم انڈیویجول لیول پر بات کریں تو ذاتی معیشت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہاؤ ڈو دے فائٹ ود دا رائزنگ انفلیشن. جی دیکھیں یہ ایک بڑا پینفل سا میں نے لاسٹ 2 سال جو دیکھے ہیں کہ جس طریقے کا انفلیشن ہوا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو کہ فکسڈ انکم کے اندر موجود تھے انہوں نے بڑا سگنیفیکنٹلی سفر کیا ہے. یہ ایک بڑا پین پوائنٹ ہے ہمارا. لیکن اس کا جو دوسرا رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ دس ہیز ناؤ میڈ ایوری بڈی ریئلائزڈ کہ آپ کو تھوڑا سی انٹرپرینیورشپ لانی پڑے گی. بالکل. سو وہ لوگ جنہوں نے اپنی انٹرپرینیور اسکل کو یوز کیا اس پیریڈ میں,
اور میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے مشکلات یا مشکل انوائرمنٹ آئیں گے تو آپ کو یہ جو پرٹیکولرلی انٹرپرینور اسکل ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے کہ جی آپ نے صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک ہی کام ہے یہی 9 to 5 آپ نے کرنا ہے، تو آپ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوویشن کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ لا سکتے ہیں جو آپ کی یہ جو اکنامک ہارڈشپ ہے اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ جی انٹرپرینور اسکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ چلیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اتنا زیادہ اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب جاتے جاتے آخری گزارش آپ سے، جتنے بھی لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جتنے بھی ینگ اسپائرنگ انٹرپرینورز ہیں یا کسی بھی ایج گروپ سے ان کا تعلق، ان کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی ایڈوائس۔ اپنے آپ کو اپ اسکل کیجیے۔ اپ اسکل جو ہے وہ ایک انگریزی کا تو ورڈ ہے، لیکن واٹ اٹ مینس کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ میٹرز کے اندر اپ اسکل کرنا ہے۔ ناؤ ڈیز سسٹینیبلٹی کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، اس میں کلائمیٹ چینج بھی آتا ہے، اس کے اندر لیونگ ویج کا کانسیپٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو اپ اسکل نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ چلے سر، بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارا یہ بڑا انٹرسٹنگ سا جو ڈسکشن تھی یہ آپ نے دیکھی سنی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ جیسا کہ سر نے کہا، ان دس ڈے اینڈ ایج اپ اسکل کرنا اپنے آپ کو بڑا ہی ضروری ہے، اور بس ایک دفعہ آپ نے وہ کر لیا باقی آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے، لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے سما منی وتھ غزال۔